ذخیرہ اندوزی سے مراد اشیاء ضرورت کو جمع کر کے اس وقت مہنگی قیمت پر بیچنا جب مارکیٹ میں اس چیز کی قلت ہو جائے۔ ذخیرہ اندوزی بھی ایک قسم کی کرپشن ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والے دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر اپنے مال میں بہت حرام کا منافع کما لیتے ہیں۔ موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں گندم کی قلت نہیں ہے، لیکن پاکستان میں دیانتدار تاجروں کی شدید قلت ہے۔ لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے آٹے کے پیچھے ذلیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے بے ایمان تاجر خوشی سے پاگل ہو رہے ہیں کہ آٹے کی قلت ہے اور ہم آٹے کو مہنگے داموں بیچ کر بہت منافع کما لیں گے۔ اسلام نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا ہے، اور ذخیرہ اندوزی سے کمایا ہوا پیسہ بھی حرام ہوتا ہے، جبکہ حرام مال و دولت اللہ کی انسان پر بہت بڑی لعنت ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کا غلط ذخیرہ اندوزی کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر کوڑ کی بیماری اور تنگدستی کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ تنگدستی سے مراد غربت ہے، جبکہ کوڑ کے مرض میں مریض کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں پیپ پڑ جاتی ہے، کوڑے کی جسم سے شدید بدبو آتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ذخیرہ اندوزی کا انجام، اور یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اس کی بات ہمیشہ سچ ہوتی ہے۔ یہ ہم سب کا پختہ ایمان ہے۔ دوسری جگہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والے ضرورت کی اشیاء مہنگی بیچ کر کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ کتنے لوگ اس ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے اکثر بھوکے سو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم گھر کا خرچہ کیسے پورا کریں گے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ لیکن پتہ نہیں کہ ان بے حس تاجروں کا ضمیر کب جاگے گا جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ اللہ بس ان تاجروں کو ہدایت دے جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور اگر ہدایت نصیب میں نہ ہو تو عبرت کا نشانہ بنا دے۔ آمین۔